باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تالیات الأحرف وأئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ مجلس ہے ایصال ثواب کے لیے مرحوم و مغفور سید ریاض حسین شاہ، آپ سے گزارش ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کی زوجہ، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منہم المخصوصین والمخصوصات بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو مرد اور عورت عمل صالح کریں اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم انہیں بہترین اجر عطا کریں گے۔ قرآن کریم میں خداوند عظیم نے یہ 2 قسم کے اجر ذکر کیے۔ آپ عمل صالح کریں، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں یہ 2 اجر آپ کو عطا کروں گا۔ دنیا میں ایک اجر کہا اور آخرت میں ایک اجر۔ دنیا میں خدا کہتا ہے کہ ہم آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ دنیا میں جو انسان زندہ ہیں موجود، خدا ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں، ہم آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یعنی جو پہلے زندگی ہے، خدا اس زندگی کو کافی نہیں سمجھتا، خدا اسے زندگی نہیں سمجھتا۔ خدا کہتا ہے تم عمل صالح کرو ایمان کے ساتھ، ہم تمہیں زندگی عطا کریں گے، ہم تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور دوسرا وعدہ ہمارا یہ ہے کہ آخرت میں آپ کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ کے عمل کے بدلے میں
ہم آپ کو بہترین اجر عطا کریں گے۔ خدا اگر خالی کہہ دیتا کہ ہم آپ کو اجر دیں گے یہ کافی تھا۔ جب وہ کریم ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے دے گا، لیکن اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم اجر دیں گے، کہا ہم بہترین اجر عطا کریں گے۔ خدا اس طرح سے وہ کریم ہے، جب عطا کرتا ہے تو وہ پھر بندے کے عمل کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ عمل کتنا ہے اور مقدار کتنی ہے، وہ اپنے حساب سے عطا کرتا ہے کہ میری شان میں کیا ہے کہ کتنا دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو ایک اجر دیا جائے گا پہاڑ کے برابر۔ وہ شخص حیران ہو جائے گا، خدا سے عرض کرے گا خدایا میرا کوئی اتنا بڑا عمل نہیں تھا کہ اتنا زیادہ اجر میرا ہو۔ خدا ارشاد فرمائے گا کہ تم نے وہ 1 درہم جو میری راہ میں خرچ کیا تھا یہ اسی کا اجر ہے جسے میں پالتا رہا ہوں۔ میں تمہارے اجر کی تربیت کرتا ہوں اور وہ 1 درہم کا یہ اجر ہے جو پہاڑ کے برابر تمہیں واپس کیا جا رہا ہے۔ خدا کا کرم بہت عظیم ہے، لہٰذا عمل کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ بار الہ میں بہت بڑا عمل لے کر کے آیا ہوں۔ نہیں، آپ کہیں بار الہ یہ عمل اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں تیرے شایان شان ہو، لیکن تو کریم ہے، تو اسے قبول فرمائے گا، یہ جیسا بھی عمل ہے۔ خدایا تو چونکہ کریم ہے تو قبول فرماتا ہے، مجھ سے بھی یہ قبول فرما لے۔ یہ ناچیز بندہ کچھ بھی نہیں دے سکتا اس کو۔ آپ دیکھیں خدا کہتا ہے کہ آپ مجھے قرض دیں، پیسہ دیتا ہے وہ، مال دیتا ہے وہ، کتنا کریم ہے، دے کر کے کہتا ہے کہ تھوڑا سا مجھے قرض دو، میں تمہیں بہت زیادہ واپس کروں گا۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کہ جو بھی خدا کو قرض حسن دیتا ہے خدا اسے بہت زیادہ کر کر کے واپس کرتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے، اور اس کا کرم بندے کے حوالے سے بہت عجیب ہے۔ ہمیں تصور نہیں ہے خدا بند عظیم کے کرم کا کہ کتنی عظمت ہے اس کے کرم میں۔ میں ایک واقعہ اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ ایک ایرانی بوڑھا مسلمان ہوا، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اب لمبی چوڑی دعائیں یاد نہیں کر سکتا ہوں، زبان بھی عربی نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی مختصر سا جملہ اگر ارشاد فرمائیں، میں اپنی واجب نمازیں پڑھ کر وہ جملہ بولتا رہوں، خدا راضی ہو جائے۔ پاک پیغمبر نے کہا کہ تم کہتے رہو الہی انت ربی و انا عبدک، خدا بندہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، صرف یہی تم کہتے رہو، یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ وہ چلا گیا، کوئی سال بھر کے بعد واپس آیا، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا تھا دل بہت مطمئن ہے، وہی پڑھتا رہتا ہوں، بہت اطمینان ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا بتاؤ تو صحیح۔ اس نے وہ جملہ دہرایا، لیکن جب وہ دہرایا تو وہ برعکس تھا۔ حضور نے فرمایا تھا الہی انت ربی و انا عبدک، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ پڑھتا رہا الہی انت عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ عربی آتی نہیں تھی، بوڑھا تھا، ویسے بھی شعور اتنا نہیں تھا۔ جب یہ جملہ کہا حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، یہ جو کہتے رہے ہو یہ تو کفر ہے، کفر کرتے رہے ہو۔ اس نے جب یہ سنا کہ اتنی لمبی مدت میں کفر کرتا رہا ہوں، رونے لگا، اتنا رویا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے میرے بندے کو زیادہ پریشان نہ کرے، میں اس کی زبان کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں اس کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ خدا کہتا ہے میں اس کی زبان کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، اس کا دل میرے لیے کتنا مخلص ہے، اس کے دل میں میری کتنی محبت پائی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ زبان تو عجم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے، لہٰذا کہا ہے، روایت ہے فرشتوں کو خدا حکم دیتا ہے یہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا یہ عجم، ان کی تو زبان عربی نہیں ہے،
یہ قرآن جب مجھ تک پہنچاؤ نا تو اسے ٹھیک کر کے پہنچایا کرو۔ وہ اپنے بندوں کا اس طرح خیال کرتا ہے، لہٰذا ہماری طرف سے یہ مت سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بہت کم ہے، نہیں، آپ نے کمی کو نہیں دیکھنا ہے، آپ نے خلوص کو دیکھنا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، حدیث میں ہے خدا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، خدا تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ آپ 2 رکعت بھی پڑھیں نا، اگر صرف اس لیے پڑھیں کہ وہ راضی ہوتا ہے تو یقین کریں وہ ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہو جاتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں آپ کے عمل کی قدر و قیمت آپ کے دل سے پڑتی ہے، آپ کی زبان سے نہیں پڑتی ہے۔ آپ عمل 2 رکعت بے شک کر دیں، اگر صرف خدا کے لیے ہے تو آپ خدا کی بارگاہ میں بہت عظیم بن جائیں گے چھوٹے سے عمل سے۔ صدقہ دینا ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ مت سوچے کہ یہ تھوڑے ہیں کیا کروں گا۔ مولا امیر فرماتے ہیں لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان قلیل منہ، تھوڑا دینے سے شرم محسوس مت کریں، نہ دینا اس سے بھی کم ہے، تھوڑا سے بھی ہے وہ خرچ کر دیں، جتنا بھی ہے آپ خرچ کریے بارگاہ خدا میں۔ وہ کہتا ہے مجھے قرض دو تم، وہ کتنا کریم ہے، دیتا خود ہے، مالک خود ہے، اب بھی جب چاہے وہ پورا لے سکتا ہے، دے کر کے کہتا ہے تھوڑا سا اس میں سے مجھے قرض دو، میں تمہیں بہت زیادہ واپس کروں گا۔ اس کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آپ صرف ایک جملہ اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ خدایا مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں، خدا بندہ تو نے سب کچھ دیا، نعمتیں دی، یہ جو جسم ہے نا یہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، 14,000 نعمتیں اس جسم میں ہیں جو خدا نے عطا کی، باقی یہ کائنات کی نعمتیں بے انتہا اس کے الگ ہیں، اس جسم میں 14,000 نعمتیں خدا نے عطا کی، کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا خدایا تو نے سب کچھ دیا، طاقت دی، نعمتیں دی، آزادی دیے، مال دیے، قرآن بھیجا، نبی بھیجے، ائمہ بھیجے، بہرحال تو نے سب نعمتیں عطا کی، میری طرف سے کوتاہی ہے، میں نے تیری نافرمانی کی، میں گناہ گار ہوں، قصور میرا ہے، تو نے تو کرم کی انتہا کر دی۔ یہ جملے بول کے جب اس سے معافی مانگتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ دعائے کمیل میں یہی پڑھتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے خدا جو جلدی راضی ہو جاتا ہے اسے معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو تو صحیح یہ میرا بندہ میرے لیے میری محبت میں کیسے بیٹھا ہوا، فخر کرتا ہے خدا بندے عظیم فرشتوں جب بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ لہٰذا کچھ پیغام ہے قرآن میں جو اس نے آپ کو دیے، پیغمبر کو فرمایا میرے بندوں کو میری طرف سے پیغام دے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں قل، میرے نبی یہ میرا پیغام ہے، یہ میرے بندوں کو دینا ہے خصوصیت سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے نبی میرے بندوں کو کہو کہ جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا انہیں کہنا کہ تم نے رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، تم نے مایوس نہیں ہونی، تم نے کیا کرنا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم صرف برگشت کرو، واپس آؤ خدا کی طرف، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک یہ پیغام سورہ انعام میں 54 میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، میرے نبی یہ جو میری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے انہیں میری طرف سے پیغام دینا ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ تم پر سلام ہو، خدا نے آپ کو سلام کیا ہے، پیغمبر سے فرمایا ہے یہ میرے بندے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے میرا سلام کہنا۔ دوسری بات کہنا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خدا نے اپنے آپ پہ رحمت کرنا فرض قرار دیا ہے، تم آؤ طلب کرو میں تم پہ رحمتیں نازل کروں، اتنی رحمتیں۔ یہ واقعہ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک دن جبرائیل نازل ہوئے، پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ جبرائیل تم بہت زیادہ امتوں میں نازل ہوتے رہے ہو زمین میں، کوئی ایسا واقعہ جو تمہیں عجیب لگا ہو مجھے سناؤ۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک نبی کے دور میں جب زمین پہ نازل ہوا تو میں نے ایک جزیرے سے گزرا، سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ تھا، وہاں سے گزرا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے اکیلا اس جزیرے پر، یا رسول اللہ مجھے اس کی عبادت بہت اچھی لگی، میں کھڑا ہوا
اسے دیکھتا رہا، بڑی دیر میں اس کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یا رسول اللہ، پھر جب بھی میں زمین پہ آتا تھا میں وہاں ضرور جاتا تھا، اس کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ یا رسول اللہ، 400 سال کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اب میں منتظر، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں دیکھوں خدا اس سے کیا کرتا ہے۔ اس نے اتنی عبادتیں کی خدا کی، خدا اس سے کیا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، جب اس کی روح کو لے کر فرشتے خدا کے حضور میں پہنچے تو خدا نے ارشاد فرمایا اس کو حساب کی ضرورت نہیں ہے، اسے جنت لے جاؤ۔ اس بندے نے خدا سے عرض کیا، بارے الہ، یہ جو جنت مجھے دے رہا ہے یہ میرے اعمال کے بدلے میں ہے۔ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ اب جب اس نے اعمال کے بدلے کی بات کی ہے اب اسے واپس لے آؤ، اب اس کا حساب کرو۔ میری نعمتیں جو میں نے اسے دی ہیں ان نعمتوں کا اس سے حساب لو۔ سب سے پہلے یہ جو نعمت خداوند عظیم نے عطا کی ہے، آنکھ، خدا نے کہا اس نعمت کا حساب لو۔ جب حساب شروع ہوا، 400 سال کی عبادتیں ختم ہو گئی، اس نعمت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ خدا نے فرمایا اب اس کے پاس کوئی عمل باقی نہیں ہے اور ابھی حساب بہت زیادہ باقی ہے، لہذا اب اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اس نے مڑ کر کے عرض کیا، یا بارے الہ، ایک چیز کا تو حساب بچ گیا، وہ حساب کیا ہی نہیں ہے خدا۔ خدا نے پوچھا بتاؤ میرے بندے وہ کون سا حساب ہے جو نہیں ہوا؟ اس نے کہا خدا بندہ، میرے دل میں جو تیرے رحمت کی امید تھی اس کا تو حساب ہوا ہی نہیں ہے۔ خدا نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے سب کچھ، میری رحمت کی امید۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خدا نے اپنے آپ پہ فرض کیا ہے کہ میں رحمتیں تم پہ نازل کروں گا، لہٰذا وہ تو رحیم ہے، وہ رحمان ہے، اس کا کام ہے رحمت کرنا۔ بندہ شکر کرے یا نہ کرے وہ دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ لئن اشکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے نا میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ شکر کرو یا نہ کرو میں دوں گا ضرور، رزق دینا میری ذمہ داری ہے، میں دوں گا تمہیں، لیکن اگر شکر کرو گے نا تو میں تمہارا اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسے ضرورت نہیں تھی یہ باتیں کہنے کی، اس کا حق ہے چونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ویسے ہی کہہ سکتا تھا، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے میرے بندے جب تم مجھے یاد کرتے ہو نا تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تم زمین پہ میرا ذکر کرتے ہو، میں فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کرتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، تم عمل صالح کرو، لیکن ایک شرط ذکر کی ہے خداوند عظیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، عمل صالح کرنے والا مومن ہونا چاہیے، میں تب اسے 2 اجر عطا کروں۔ یوں نہیں ہے کہ کسی کے اجر کو وہ ضائع کرے، نہیں، وہ کہتا ہے جو بھی عمل کرتا ہے چاہے مسلمان ہو کافر ہو، جو بھی میری راہ میں کوئی عمل کرتا ہے میں اس کا اجر اس کو دیتا ہوں، کچھ کو میں دنیا میں اس کا عوض دے دیتا ہوں آخرت میں، تاکہ وہ عوض مجھ سے طلب نہ کر سکے۔ لیکن یہ خصوصی 2 اجر جو ہیں، دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں عظیم اجر، یہ صرف اسی دیتا ہوں جو مومن ہونا چاہیے، عمل کرنے والا۔ خدا نے شرط لگائی ہے، یہ قرآن میں کسی روایت میں نہیں ہے، عمل صالح کافی نہیں ہے، عمل صالح کرنے والا مومن ہونا چاہیے، تب وہ کہتا ہے میں اجر عطا کروں گا۔ اجر بھی کیا ہے؟ کہتا ہے پاکیزہ زندگی، پاکیزہ ترین زندگی کا جو تصور ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اس کائنات میں، ہم اگر ایک مثال دیکھنا چاہیں، ورنہ زندگی تو سب جی رہے، یہ سب زندہ ہیں، اس کو خداوند عظیم زندگی نہیں کہہ رہا ہے، زندگی اس کو کہہ رہا ہے جیسے وہ کہتا ہے پاکیزہ زندگی تمہیں عطا کروں گا۔ جو پہلے سے زندہ ہیں وہ کہتا ہے میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ ہمیں ایک تصور ہونا چاہیے یہ پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ بعض چیزیں ہیں جو صفت سے نہیں بیان کی جا سکتی، مثال سے سمجھائی جا سکتی ہیں۔ پاکیزہ زندگی کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کی زندگی۔ اس سے بڑی پاکیزہ زندگی کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ ہم مثال سے نہیں سمجھا سکتے کہ اس کی صفات یہ ہے، پاکیزہ زندگی کی یہ صفت ہے، قناعت ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکیزہ زندگی کی صفات کسی کو اندازہ نہیں ہو سکے۔ لیکن جب مجسم پاکیزہ زندگی دکھا جائے،
پتہ چل جاتا ہے کہ عظمت کیا ہے پاکیزہ زندگی. سب سے بڑی پاکیزہ زندگی اس کائنات میں کس کی ہے؟ پیغمبر اکرم کی ہے. جیسی زندگی پیغمبر کی ہے ایسی تو کوئی زندگی بھی نہیں. یہ ہے ایک مثال اور نمونہ پاکیزہ ترین زندگی کا. خدا کہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ ترین زندگی چاہیے. جناب ابن اساکر تاریخ مدینہ دمشق میں یہ روایت نقل کرتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا من احبا ان یحیی حیاتی و یموت مماتی ویدخل جنت عدن غرسہ ربی. جو چاہتا ہے مجھ محمد جیسی پاکیزہ زندگی بسر کرے، جو چاہتا ہے مجھ محمد جیسی کامیاب موت اسے حاصل ہو، جو چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں جنت میں داخل ہو جو خدا نے تیار کی ہے، فلیوال علی ابن ابی طالب، وہ علی سے محبت کرے، پاکیزہ زندگی عطا ہوگی. خدا کی تکبیر، اللہ اکبر رسالت، یا رسول اللہ یا علی. پیغمبر فرما رہے ہیں، ابن اساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں اس روایت کو نقل کیا. پیغمبر فرماتے ہیں پاکیزہ ترین زندگی مجھ محمد کی زندگی ہے، کامیاب ترین موت مجھ محمد کی موت ہے، کامیابی ترین انسان کی کامیابی جنت میں داخل ہونا ہے. یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی. من احب ان یحیی حیاتی، جو مجھ محمد جیسی پاکیزہ زندگی جینا چاہتا ہے، جو مجھ محمد جیسی کامیاب موت سے جانا چاہتا ہے، جو اس جنت عدن میں داخل ہونا چاہتا ہے جو خدا نے لگائی ہے، کیا کرے؟ فلیوال علی ابن ابی طالب، وہ علی سے محبت کرے، خدا اسے سب عطا کرے. اس کا مطلب ہے پاکیزہ زندگی بھی اگر کائنات میں ملنی ہے تو ولایت علی کے صدقے مل سکتی ہے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ جو آپ کے اعمال ہیں نا یہ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں. انسان جب عمل کو انجام دیتا ہے فرشتے اسے لے کر جاتے ہیں بارگاہ خدا میں. انسان کی جب روح قبض ہوتی ہے اس روح کو بھی فرشتے لے کر کے جاتے ہیں بارگاہ خدا میں. دونوں چیزیں بلند ہوتی ہیں خدا کے حضور، عمل بھی اور روح بھی. بعض اعمال کے لیے اور بعض روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ خدا کے حضور پہنچتے ہیں. بعض اعمال کے لیے اور بعض روحوں کے لیے دروازے نہیں کھلتے ہیں، ان کو پہلے آسمان سے واپس کر دیا جاتا ہے. یہ کیا فرق ہے؟ کس وجہ سے بعض اعمال پہنچتے ہیں خدا کی حضور؟ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَلِمُ الطَّيِّبُ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. خدا کے حضور آپ کے اعمال سب کے سب بلند کیے جاتے ہیں لیکن خود بخود بلند نہیں ہوتے ہیں. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. ایک عمل صالح ایسا ہے جو آپ کے اعمال کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے بارگاہ خدا. یہ خود بخود نہیں جا سکتے ہیں عمل آپ جو انجام دیتے. عمل وہی مقبول ہے جو خدا تک پہنچے، جسے فرشتے لے کر جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، خدا تک پہنچتا ہے، وہ عمل مقبول ہو جاتا ہے. جس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں اس عمل کو واپس کر دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے یہ کرنے والے کے منہ پہ جا کے مارو، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب. آپ کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب کے سب اٹھائے جاتے ہیں بارگاہ خدا میں. والعمل الصالح یرفعہ. خود بخود نہیں اٹھتے ہیں. ایک عمل صالح ہے جو آپ کے اعمال کو اٹھا کر لے جاتا ہے خدا تک پہنچاتا ہے. مسلمانوں کبھی تم نے پوچھا ہے قرآن کریم سے، کبھی تم نے پوچھا ہے پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو ہمارے اعمال کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے تاکہ مقبول بارگاہ خدا ہو؟ جب پوچھا گیا تو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے ولایت علی ابن ابی طالب. وہ عمل جو ہمارے اعمال کو اٹھا کے لے جاتا ہے وہ علی کی ولایت ہے. صلوات پڑھیے یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. والعمل الصالح یرفعہ. عمل صالح ہے جو اٹھا کے لے جاتا ہے. اذا عرفتم فاعملوا ما شئتم. معصوم فرماتے ہیں جب آپ کو معرفت ہو گئی ہماری ولایت کی پھر جو عمل مرضی ہے انجام دو. بڑے سے بڑا عمل بھی قبول ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول ہوگا. اگر معرفت ولایت نہیں ہے تو نہ چھوٹا عمل قبول ہوگا نہ بڑے سے بڑا عمل قبول ہوگا.
شرط یہی ہے، خدا نے کہا وہ مؤمن، یہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ نحل کی 97 نمبر آیت ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خالی عمل صالح ہونا کافی نہیں ہے، وہ مؤمن، عمل صالح کرنے والا مومن ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آیا ہم مومن ہے یا مومن نہیں ہے؟ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، قرآن کریم فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں، فتح مکہ ہو گئی، مشرک مسلمان ہو گئے، آتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں، احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے، یہ احسان کر رہے ہیں، ہم مومن ہو گئے، ہم صاحبان ایمان بن گئے۔ خدا نے ارشاد فرمایا، میرے رسول انہیں منع کریں، یہ جو آ کر کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مومن بنے، انہیں منع کریں، یہ مومن نہیں بنے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ عرب آ کر کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیں میرے نبی کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے ہم مومن ہیں، خدا کہتا ہے یہ دعویٰ مت کرو، ایمان کا تعلق دل سے ہے، یہ دل میں داخل ہو جائے تو ایمان ہوگا۔ یہ جو تم زبان سے مان رہے ہو یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ بڑی خوبصورت مثال دی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی نے فرق پوچھا، یا ابن رسول اللہ، اسلام میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا فرق بیان کرتا ہوں کہ کوئی ذرہ برابر بھی ابہام باقی نہ رہے۔ فرمایا مسجد الحرام کو جانتے ہو؟ ایک ہے مسجد الحرام، ایک ہے مسجد الحرام کے اندر کعبہ۔ یہ کعبہ جو ہے یہ مسجد کے اندر ہے، اس کے اطراف میں ہے یہ مسجد الحرام کہلاتی ہے۔ یہ دنیا کی جو بڑی دو مساجد ہیں، ایک مسجد نبوی حضور پاک کی مسجد ہے، دوسرا مکہ میں مسجد الحرام جو کعبہ کے اطراف میں مسجد ہے، اسے مسجد الحرام کہتے ہیں۔ یہ بہت عظیم مسجد ہے، اس میں ایک نماز پڑھنا جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ پیغمبر کی مسجد میں 10,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن مکہ میں مسجد الحرام میں نماز پڑھنے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، صرف ایک نماز پڑھ لے، اتنی عظیم مسجد ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ ہے مسجد کے اندر، اب اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ مسجد الحرام میں داخل ہوا ہے، کعبہ میں داخل نہیں ہوا ہے، وہ صرف مسجد الحرام میں داخل ہوا ہے۔ ہاں مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بعد جب کعبہ میں داخل ہوگا تو تب کہیں گے کہ یہ کعبہ میں داخل ہوا ہے، صرف مسجد الحرام میں داخل ہو تو وہ کعبہ میں داخل نہیں ہوا ہے۔ فرمایا ایمان اسی طرح سے ہے، اگر کوئی اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان میں داخل ہوا۔ ایمان تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ میں مومن ہوں۔ کیسے ایمان ثابت ہوگا؟ ابھی ایک حدیث آپ سن رہے تھے، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک جنگ میں برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، پاک پیغمبر نے یہ جنگ خندق جو ہے وہاں پہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا، وہ عمرو بن عبد ود جو ہے وہ خندق پھلان کے اندر آ گیا تھا، وہ پاک پیغمبر تشریف فرما تھے، کرسی لگی ہوئی تھی، سب چاہنے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، مولا امیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اتنا دلیر تھا عمرو بن عبد ود، وہ خندق پھلانگی اور اندر آ گئے، اور بالکل قریب آ کر کے اس نے کہا تھا کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ جو میرے مقابل میں آ کے مارا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو بچ جائے گا وہ غازی بن جائے گا، آؤ کوئی میرے مقابل میں۔ اور جب پہلی دفعہ اس نے کہا نا، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا من لہذا، کون ہے تم میں سے جو اس کا مقابل جائے گا؟ تو مولا علی کھڑے ہوئے، کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں جاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اجلس انت یا علی، آپ ابھی بیٹھے، یہ موقع دینا چاہیے، کل کوئی یہ نہ کہے یا علی یا علی، کل کوئی یہ نہ کہے کہ علی جلدی میں چلے گئے، مجھے موقع ملتا تو میں بھی تیار بالکل ہوں، مجھ سے پہلے علی نے کہہ دیا لہذا علی چلے گئے، یا علی یا علی۔ پھر دوسری دفعہ پیغمبر نے پھر ارشاد فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو جائے گا؟ سب وہ جو تاریخ کے لفظ ہے نا وہ ہے کأن علی رؤوسہم طیورا، اس طرح سر جھکا لیا تھا اصحاب نے
کہ جیسے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا علی پھر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، فرمایا نہیں یا علی آپ بیٹھے۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت نے پھر جب یہ اعلان کیا اور کسی نے جواب نہ دیا، علی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی انہو امر، علی یہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ آپ نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، اگر وہ عمرو ہے تو میں علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ علی کو کہا کہ ٹھیک ہے علی آپ جاؤ، لیکن ایسے نہیں جانا۔ اپنا امامہ پہنایا، اپنی تلوار لگائی اور بھیجا اور خدا سے عرض کیا خدا بندہ قد اخذت منی عبیدہ یوم بدر و حمزہ یوم احد۔ خدایا عبیدہ کو تم نے بدر کے دن لے لیا تھا، حمزہ کو تم نے احد کے دن لے لیا تھا، علی کو واپس کرنا اس لیے کہ لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، علی کو واپس دے۔ کیوں کہہ رہے ہیں پیغمبر لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین؟ خدا بندہ یہ ایک علی ہے، اگر علی چلا گیا تو میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ وہ تو اصحاب میں موجود تھے، کیوں کہا کہ اگر علی چلا گیا تو میں اکیلا رہ گا؟ اس لیے کہ یہ دو ہی ہستیاں تھیں جن کو خدا نے معین کیا تھا، ایک کو نبی بنایا تھا، دوسرے کو ولی بنایا ہے خدا بندے عظیم۔ باقی سب بنے ہیں پیغمبر کا ساتھ دے کر کے، یہ ہیں جنہیں خدا نے بنایا ہے، لہذا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا پائے الہ۔ علی جب چلے تو پیچھے سے آواز دی برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، یہ پورے کا پورا ایمان ہے جو جا رہا ہے، اس کے مقابل میں پورے کا پورا شرک موجود ہے۔ علی غالب آتے ہیں تو ایمان غالب آ جائے گا، اس کا عنایت۔ علی ہے معیار ایمان۔ اگر کوئی مومن بننا چاہتا ہے تو جب تک ولایت علی کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، خدا فرماتا ہے۔ لہذا وہ مومن، خدا فرماتا ہے وہ مومن ہونا چاہیے جو اجر لینا چاہتا ہے۔ یہ ہے عمل، کب قبول ہوگا اگر ولایت علی تمہارے دل۔ قرآن فرماتا ہے والعمل الصالح یرفعہ، ایک عمل صالح ہے جو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب روح قبض کی جاتی ہے، اس روح کو فرشتے لے جاتے ہیں خدا کے حضور، پھر واپس قبر میں واپس کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ فرشتے لے جاتے ہیں، اب بعض روح ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں خدا کے حضور پہنچی، بعض روح ہیں جن کے لیے دروازے نہیں کھلتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی روح قبض ہوئی جو راہ خدا میں مارا گیا تھا، فرشتے لے کر کے گئے لیکن آسمان کے دروازے نہیں کھلے۔ فرشتوں نے عرض کیا بار الہ یہ تیری راہ میں مارا گیا ہے، اس کے عمل بھی اتنے زیادہ ہیں کہ یہ فضائیں ہمیں پر نظر آ رہی ہیں، جدھر نظر کرے اس کے عمل نظر آ رہے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ، حج، عمرہ، انفاق، سب کچھ موجود ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا یہ جتنے عمل دیکھ رہے ہو اگر اتنے اور عمل بھی لے کر کے آتا میں اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولتا، اس لیے کہ یہ عمل کر رہا تھا اور اس کا دل میرے ولی کی ولایت سے خالی تھا۔ یا علی یا علی، جب تک ولایت ولی کی دل میں ولایت نہ پائی جائے تب تک کوئی عمل بھی بارگاہ خدا میں قبول نہیں، جتنا بڑا عمل مرضی ہے۔ ایک حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا من عبد اللہ بین الصفا والمروہ الف سنت، اگر کوئی شخص صفا و مروہ میں 1000 سال عبادت خدا کرے، پھر 1000 سال عبادت کرے، پھر 1000 سال صفا و مروہ کے بیچ میں عبادت کرے خدا کی، یہ 3000 سال کی عبادت ہے۔ ثم لقی اللہ بغیر ولایتنا اہل البیت اکبہ اللہ علی من خرہ فی النار، یہ 3000 سال کی عبادت لے کر بارگاہ خدا میں جاتا ہے اور اس کا دل ولایت آل محمد سے خالی ہوتا ہے، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ عمل قبول ہی نہیں ہوتا ہے بارگاہ خدا، روح کو قبول ہی نہیں کرتا ہے خدا جب تک ولایت علی۔ خدا نے شرط قرار دی ہے، اگر کافی ہوتا خدا کو ماننا اور رسول کو ماننا، وہ قرآن میں کبھی نہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو اولی الامر ہے. اگر کافی ہوتی اطاعت اللہ اور رسول کی وہ کبھی نہ کہتا اولی الامر کی اطاعت. اگر کافی ہوتی ولایت خدا و رسول وہ کبھی نہ کہتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ صاحب ایمان ہستی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا. یا علی یا علی یا علی یا علی. اگر کافی ہوتی تو وہ کبھی قرآن میں نہ کہتا. وہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ اور رسول کی ولایت اور تیسری وہ ہستی جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا. اگر کافی تھا تو کہہ دیتا صرف اللہ اور رسول تمہارا ولی ہے. اگر کافی ہوتی تو کہہ دیتا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. کیوں نہیں کہا؟ چونکہ وہ دو کام کرنے سے تم بنتے ہو مسلمان اور ولایت علی کو ماننے سے بنتے ہو تو مومن، اور عمل وہ قبول ہوتا ہے جو مومن انجام دیا کرتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. عمل کرنے والا مومن ہونا چاہیے. تب ہی خدا کہتا ہے میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں. وہ کیوں مومن کی قید لگا رہا ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ مجھے عمل صالح چاہیے کوئی بھی کرے. کیوں کہہ رہا ہے وہ مومن؟ وہ مومن ہونا چاہیے. یعنی میں جو یہ دو خاص اجر کہہ رہا ہوں یہ صرف میں مومن کو دوں گا، کسی اور کو نہیں دوں گا. یعنی آخرت میں اجر مل ہی نہیں سکتا جب تک مومن نہ ہو. کبھی کسی مسلمان نے کوشش کی یہ جاننے کی کہ مومن کسے کہتے؟ پتہ تو چلے کہ مومن کیا ہے. ایمان کی جگہ دل میں ہے، اسلام کی جگہ زبان پر ہے. یہی وجہ ہے جو منافقین کلمہ پڑھتے تھے ان کو مسلمان کہا گیا کہ یہ مسلمان ہیں. ان کی جان مال محفوظ ہو گئی چونکہ کلمہ پڑھ لیا. لیکن اسے کافی نہیں سمجھا خدا بندے ہوئی. اگر کافی سمجھتا تو قرآن میں نہ کہتا، پیغمبر سے نہ کہتا کہ میرے رسول سارے فریضے بیان ہو گئے، آخری فریضہ ولایت کا باقی بچ گیا ہے. یہ فریضہ اگر نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. توحید بھی خدا نہیں مانتا جب تک ولایت موجود نہیں. قرآن میں جو شیطان کی مثال دی ہے نا خدا نے وہ اس لیے دی ہے کہ دیکھو خدا کو تو وہ مانتا تھا، اس نے تو خدا کا انکار کیا ہی نہیں ہے. کہ تو خالق خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے آگ سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی خالقیت کو مان لی. کہا تو زندگی دے گا مجھے قیامت تک کے لیے زندگی، یہ بھی مانا کہ زندگی دینے والا بھی تو. عبادت کو بھی مانتا تھا کہ عبادت بار الہت صرف تیری، کسی اور کی نہیں ہے. خدا نے کہا کہ تم سب جو ہے نا فرشتوں سمیت یہ آدم کو سجدہ کرو چونکہ یہ میرا خلیفہ ہے، میں نے اسے خلیفہ بنایا ہے، اسے سجدہ کرو. ابلیس نے کہا کہ نہیں، میں اس سے افضل ہوں لہذا میں تجھے تو سجدہ کرتا ہوں لیکن تیرے حکم سے اسے نہیں مانوں گا. خدا نے کیا کہا؟ عبادتیں کتنی تھی ابلیس کی؟ 6000 سال زمین میں. مولانا ناجر البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ 6000 سال ابلیس نے زمین میں عبادت کی تھی. اور آپ کو کیا پتا کہ وہ 6000 سال دنیاوی 6000 سال تھے یا آخرت کے 6000؟ ہر سال 10,000 سال کے برابر. 6000 سال آخرت کے اگر وہ ہو تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے اتنی عبادتوں کا. پھر آسمانوں پہ وہ عبادتیں کرتا رہا خدا بند عظیم کی، اتنا مرتبہ حاصل کیا کہ 4تھے آسمان تک پہنچا اور وہاں پر بیٹھ کر کے فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا. کہا کہ سجدہ تجھے تو کرتا ہوں، لو افوتنی عن السجود لآدم، مجھے آدم کا سجدہ معاف کر دے، میں تو ایسی عبادت کروں گا کہ کسی فرشتے نے بھی نہیں کی ہوگی. خدا نے جواب میں کیا کہا؟ کہا تیری ساری عبادتیں ضائع ہو گئی، باطل ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اسے نہیں مانا جو میرا خلیفہ ہے. نہ خالقیت کو ماننا فائدہ دیا، نہ مالکیت کو ماننا فائدہ دیا، نہ محیی ہونے کا فائدہ، نہ رازق ماننے کا فائدہ. تم نے جتنا بھی خدا کو مانا ہے، جو معبود مانا ہے وہ بھی ختم،
جو عبادتیں کی ہیں وہ بھی ختم. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے ولی کو نہیں مانا ہے. خدا یہی سمجھانا چاہتا ہے توحید بھی مانی جائے گی تو ولی کو ماننے سے مانی جائے گی. صرف یہ مثالیں ہیں قرآن کریم میں ہمیں سمجھانے کی، تاکہ جس ولی کو منوانا چاہتا ہے خدا اس طرح اس کو مانے. اپنی مرضی ذرہ برابر بھی شامل نہیں کر سکتے ہیں دین میں. کوئی کہے نا کہ میں بہت سمجھدار ہوں، اپنی مرضی نہ، یہ حق پیغمبر کو بھی خدا نے نہیں دیا کہ نبی پاک اگر کسی کو چاہیں اپنا جانشین بنانا نہیں بنا سکتے. یہ ایسا مسئلہ ہے خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا. ابراہیم جیسی ہستی عرض کرتی ہے خدا بندہ میری ذریت میں سے امام بنانا. یہ نہیں کہا خدایا میں اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنا رہا، یہ نہیں کہا. موسیٰ جیسی ہستی، ہارون جیسا بھائی موجود ہے، یہ نہیں کہا خدا بندہ میں ہارون کو بنا رہا. عرض کیا خدا بندہ تو بنا میری اہل میں سے میرا مددگار. البتہ ہارون بڑا اچھا بندہ ہے، میرا بھائی ہے، اسے بنا. اگر قبول کر لے یہ اختیار خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. پیغمبر بھی نہیں بنا سکتے، خدا بنانے والا ہے. میرے نبی تو اعلان کر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر رسالت، یا رسول یا علی. خدا کو اس طرح مانے جیسے خدا چاہتا ہے، نبی کو اس طرح مانے جیسے وہ چاہتے ہیں، ولی کو بھی اس طرح مانے جیسے خدا چاہتا ہے، اپنے بنائے ہوئے ولی نہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. اگر اسے مان لیتے نا جو خدا نے نازل کیا ہے پھر کسی اور کو ولی نہ بناتے. وَأَكْثَرَ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. آپ دیکھتے ہیں میرے نبی اکثر فاسق ہے، یہ مانتے نہیں ہے. خدا کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اگر اس پہ ایمان لے آتے ما انزل اللہ، جو خدا نے نازل کیا ہے. قرآن اٹھا کر کے دیکھیے خدا نے کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ یہ میں نے نازل، سب کچھ اس نے نازل کیا ہے، لیکن ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں اس نے خصوصیت سے کہا یہ میں نے نازل کیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے نبی وہ پہنچائیے جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. خصوصیت کے ساتھ ولایت علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ حقیقت ہے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کی گئی، حالانکہ سارا دین خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے. خصوصیت کے ساتھ تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پیغمبر نے خود بنایا ہے، چونکہ پیغمبر کو بنانے کا حق ہی نہیں ہے. بے شک ان کا بھائی ہے لیکن حق نہیں ہے پیغمبر کو، خدا نے بنایا ہے. لہٰذا اس خصوصیت کے ساتھ ولایت علی کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا کہ یہ خدا نے نازل کیا ہے. کیونکہ ایک مشرک نے کہا بھی تھا غدیر خم کے بعد کہ یہ آپ نماز کہتے رہے ہم پڑھتے رہے، زکوٰۃ کہی ہم نے دی، آپ نے فلاں کہا ہم نے کیا، اب اس پہ بس نہ کیا، اپنے چچا کے بیٹے کو ہمارے قدوں پہ سوار کر دیا، یہ خود کہا ہے یا خدا کہا؟ فرمایا نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، جو کہا ہے خدا نے کہا ہے، میرا کام صرف پہنچانا ہے حکم خدا کو، میں نے نہیں کہا. چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی، اس ایک مشرک نے کہہ دیا، باقیوں کے ذہنوں میں بھی تھی کہ اپنی طرف سے کہا ہے خدا نے، اس وجہ سے ولایت علی کے لیے خصوصیت سے کہا کہ یہ وہ حکم ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. لہذا جو خدا نے نازل کیا ہے اسے ویسا مانے جیسا وہ منوانا چاہتا ہے. اگر اسے ویسا مانیں گے تو پھر سب کچھ قبول ہو جائے گا، دین قبول، ایمان قبول، نماز روزہ زکوٰۃ سب قبول، اگر علی کو ولی مان لیں. اگر نہ مانا تو کچھ بھی قبول نہیں ہے. امت نے نہیں مانا. اگر امت مان لیتی تو آل پیغمبر سے اس طرح ظلم نہ کیا جاتا جتنا ظلم آل پیغمبر پر امت پیغمبر نے کیا. بڑوں کو مارا،
جوانوں کو مارا، بچوں کو بھی مارا، رحم کسی پر بھی نہیں کیا۔ مارنے والے سب کے سب مسلمان تھے، اور پھر صرف ایک نسل کا فاصلہ تھا، ایک بیٹی کا فاصلہ تھا۔ نبی کی بیٹیوں کے خیموں کو لوٹا گیا، نبی کی بیٹیوں کی چادروں کو لوٹا گیا، نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا۔ یہ کس نے کیا؟ امت پیغمبر نے، نام خدا کے ساتھ۔ کون ہے؟ زینب بنت محمد، کربلا میں جس کی چادر کو لوٹا گیا۔ جب عمر ابن سعد نے سپاہیوں کو رسیاں دی تھی نا، سپاہیوں جاؤ ان بیبیوں کو باندھو، تو ثانیہ زہرا نے کہا تھا یا ابن سعد اما تستحیو، سعد کے بیٹے تمہیں حیا نہیں آتا؟ نحن ودائع رسول اللہ، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، تم سپاہیوں کو کہتے ہو یہ ہمارے ہاتھوں کو باندھے؟ سپاہیوں سے کہو دور ہو جاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے بیبیوں کو خود باندھوں۔ ایک ایک بیوی کو ثانیہ زہرا اپنے ہاتھوں سے باندھتی رہی، اپنے ہاتھوں کو بھی باندھا۔ ساری بیویوں کو سوار کروایا، جب اکیلی رہی نا علی کی بیٹی، فنظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ ایک مرتبہ عباس کو آواز دی، عباس بھیا آؤ تیری بہن سوار ہونا چاہتی۔ اجرکم علی اللہ۔ جس دن مدینہ سے رخصت ہوئی تھی نا علی کی بیٹی، وہ منظر ایک راوی نے بیان کیا ہے، کہا میں کچھ مسائل پوچھنے کے لیے کوفہ سے مدینہ آیا تھا۔ یہ وہی شام تھی جس رات کو حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ کہا میں نے دیکھا دروازہ پہ حسین کی کرسی لگی ہوئی، حسین کرسی پہ تشریف فرما ہے، بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہوئے ہیں، اونٹ آتے تھے دروازے کے اوپر، ایک اونٹ بیٹھتا تھا، ایک بی بی باہر نکلتی تھی، ایک جوان آگے بڑھتا تھا، اس بی بی کو پکڑ کر سوار کرواتا تھا۔ بیبیاں سوار ہوتی رہی، آخر میں جب ایک بی بی نکلی تو حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ عباس آگے بڑھے، اونٹ کے پاس جا کر دو زانو عباس بیٹھ گئے۔ علی اکبر آگے بڑھے، اس نے اس بی بی کا ہاتھ پکڑا، وہ بی بی آئی عباس کے زانووں پہ قدم رکھے، اونٹ پہ سوار ہوئی۔ میں نے پوچھا یہ کون سی معظمہ بی بی ہے جس کے لیے حسین اس طرح سے کھڑے ہوئے؟ کہا گیا یہ علی کی بڑی بیٹی ہے جو سوار ہو رہی ہے۔ مسلمانوں جو مدینہ سے چلی تھی اس طرح سوار کی گئی تھی۔ اب کربلا میں حالت یہ ہے کہ رسیوں میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، لہذا مقتل میں دیکھ کر کے کبھی اکبر کو آواز دیتی تھی، کبھی عباس کو آواز دیتی تھی، عباس بھیا آؤ تیری بہن زینب سوار ہونا چاہتی ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا میں بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئی۔ مختار کے پاس جب قاتل گرفتار ہو کر کے آتے تھے، ہر قاتل سے مختار پوچھتا تھا کہ تم نے کیا ظلم کیا۔ بیلچہ کا سالار ابو خلیق جب گرفتار ہو کر کے آیا، مختار نے ابو خلیق سے ایک سوال کیا، ابو خلیق ہم حسین کی مصیبتوں کو سن کر روتے، تم تو کربلا میں موجود تھے، تم نے کربلا میں حسین کی مصیبتوں کو دیکھا ہے، بتاؤ کہیں تم بھی روئے تھے؟ ابو خلیق نے کہا مختار ایک منظر دیکھ کر صرف میں نہیں پوری سپاہ شام رو پڑی تھی۔ کہا بتاؤ ابو خلیق وہ کون سا منظر تھا؟ کہا مختار جب علی اصغر کی لاش حسین کے ہاتھوں پر تھی، کبھی لاش علی اصغر کو لے کر آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے، ہم لشکر بھی برداشت نہ کر سکے، حسین کی مظلومیت پہ پورا لشکر رو رہا تھا، حسین بھی برداشت نہ کر سکے، زمین پر بیٹھ کر خدا سے کہا بارے الہ میرا علی اصغر پہ ایسا مارا گیا، خدا نے آواز دی حسین میں نے علی اصغر کے پانی پلانے کا بندوبست کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد ہماری اس عبادت و مجلس کو منظور و مقبول فرما۔
ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد اس مجلس کا ثواب، آنسوؤں کا ثواب، تلاوت پاک کا ثواب، مومنین کے حضور کا ثواب، مرحوم مغفور سے ریاض حسین شاہ، ان کی زوجہ اور ان کے بھائی جو دنیا سے چلے گئے، ان کی روحوں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، جوار معصومین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ پسماندگان سب کے جو موجود ہیں ان پہ خاص رحمت نازل فرما، صبر جزیل عطا فرما، حاضرین پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ بار الہ ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات و محمد۔